میرے دوستو، میں اپنی زندگی میں بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہر راستہ بند ہو گیا ہو، لیکن پھر مجھے ایک ایسا عمل ملا جس نے میری زندگی بدل دی۔ آج میں آپ کو وہی عمل بتانے والا ہوں جس میں 3 چیزوں کو ایک خاص ترتیب سے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے غربت، بیماری، بے اولادی اور رشتوں کی بندش جیسی پریشانیوں سے نجات کا راستہ کھل سکتا ہے۔ لیکن ان 3 چیزوں کی اصل ترتیب کیا ہے، یہی بات آج میں آپ کو بتاؤں گا، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میں نے قریب 1 سال پہلے یہ عمل غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے لیا تھا۔ جب میں نے اسے پڑھا تو مجھے ایسا اثر محسوس ہوا کہ میں خود حیران رہ گیا۔ غوث پاک اس عمل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بہت سی تسبیحات پڑھنے کے باوجود غربت اور تنگدستی سے پریشان ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ اس عمل کو پڑھ کر آزما لے، مایوسی نہیں ہوگی۔ میں نے بھی اسے پڑھا اور پھر روز پڑھتا رہا۔ اللہ نے میری مشکلیں آسان کی اور میرے لیے ایسی مدد کے راستے کھولے جن کی مجھے امید بھی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے میرا یقین اس عمل پر اور مضبوط ہوتا گیا، اور اب میں آپ کو وہی عمل بتانے جا رہا ہوں۔ آپ کو تنہائی میں بیٹھ کر پہلے یا رب کو ایک خاص ترتیب سے پڑھنا ہے، پھر یا اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یا گھنی پڑھنا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، لیکن اصل اثر ان کی صحیح ترتیب میں ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ اب میں آپ کو وہی خاص ترتیب بتانے والا ہوں جسے آپ کو صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میرے دوستوں، اب میں آپ کو وہ خاص عمل بتانے جا رہا ہوں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے اللہ کی غیبی مدد کے راستے کھل سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو تنہائی میں بیٹھنا ہے۔ دن، شام یا رات کسی بھی وقت یہ عمل کیا جا سکتا۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھیں۔ اگر درود ابراہیمی یاد نہیں ہے تو کوئی بھی چھوٹا درود پڑھ سکتے ہیں، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد عمل کی ایک ایک چیز کو صحیح ترتیب سے سمجھنا ہے۔ اپنی طرف سے اس میں کوئی کمی یا زیادہ نہیں کرنی۔ یہ عمل یا ربی یا اللہ یا غنیوں پر آدھارت ہے۔ ممکن ہے آپ نے ان ناموں کو پہلے بھی پڑھا ہو، لیکن آج جو خاص ترتیب اور جملہ میں بتانے والا ہوں، یہی اس عمل کی خاص بات ہے۔ یا ربی کا مطلب ہے اے میرے رب، اے میرے پروردگار۔ ہم نے یا ربی کو ہزاروں بار پڑھا ہوگا، لیکن غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بتائی ہوئی اس خاص ترتیب کے ساتھ پڑھنا اس عمل کی خاص بات ہے۔ میں نے قریب 1 سال پہلے جب پہلی بار یہ عمل پڑھا اور اللہ کی مدد دیکھی تو اسی وقت ارادہ کیا کہ یہ عمل ہر ضرورت مند تک پہنچاؤں گا۔ اب میں آپ کو بھی اس کی وہی خاص ترتیب بتانے والا ہوں۔ میرے دوستو، اگر محبت میں ناکامی ہو، شادی میں رکاوٹ ہو یا زندگی میں کوئی پریشانی ہو تو اس عمل کو پوری توجہ اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ غربت، غریبی، قرض، بیماری، جادو، بندش اور بدنظری جیسی پریشانیوں سے نجات کے لیے اسے پڑھا جاتا ہے۔ اب سیدھی اور صاف بات سنیے، اس عمل کو کسی بھی دن اور کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ یا اتوار، ہر دن اللہ کا ہے۔ گھر، دکان، دفتر یا مسجد، کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک خاص بات ضروری ہے، اس عمل کو تنہائی میں پڑھنا ہے۔ موبائل ہاتھ میں لے کر یا ادھر ادھر دھیان لگا کر اسے نہ پڑھیں۔ جب بھی فارغ ہو دل سے اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ سب سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیں، اگر یاد ہے تو پڑھیں، نہیں تو چھوڑ دیں۔ اس کے بعد یا ربی پڑھنا ہے۔ اسے صرف 3 بار خاص ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے یا ربی پہلے بھی ہزاروں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جو خاص ترتیب بتائی جا رہی ہے اصل بات وہی ہے، اس لیے جلد بازی نہ کریں، موبائل سے دھیان ہٹائیں اور پورے یقین و توجہ کے ساتھ اس عمل کو پڑھیں۔ اب آگے میں آپ کو اس کی پوری ترتیب بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر پہلا وظیفہ اس طرح پڑھنا ہے، یا ربی یا ربنا 3 بار، یعنی پہلی بار یا ربی یا ربنا، دوسری بار اور پھر تیسری بار۔ اس کے ساتھ پہلا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اس سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیں،
اگر یاد ہے تو پڑھیں، اور اگر یاد نہیں ہے تو کوئی پریشانی نہیں۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جب عمل پڑھیں تو اپنی پوری توجہ اسی پر رکھیں، موبائل اور دوسری مصروفیت سے دھیان ہٹا کر دل سے پڑھیں۔ اب وہیں بیٹھے رہنا ہے، فوراً اٹھنا یا کسی سے بات نہیں کرنی۔ اس کے بعد دوسرا وظیفہ یا اللہ کا ہے، جسے ایک خاص جملے کے ساتھ 3 بار پڑھنا ہے۔ پھر تیسرا وظیفہ یا غنی کا ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ نے یو اللہ پہلے بھی بہت بار پڑھا ہو، لیکن آج اسے خاص ترتیب کے ساتھ اور پوری توجہ سے پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو دوسرے اور تیسرے وظیفے کی پوری ترتیب بتانے والا ہوں، اس لیے دھیان سے سنیے۔ لیکن اگر آپ یا اللہ کا وظیفہ پڑھتے ہیں اور پھر بھی آپ کے حالات نہیں بدل رہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج میں آپ کو اسی وظیفے کی ایک خاص ترتیب بتانے والا ہوں۔ اس عمل میں سب سے ضروری بات اس کی صحیح ترتیب اور پوری توجہ ہے۔ سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اگر درود ابراہیمی یاد ہے تو وہ پڑھیں، ورنہ چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اب پہلا وظیفہ شروع کریں۔ پہلے یا ربی یا ربنا کو 3 بار پڑھنا ہے۔ یا ربی، یا ربنا، یا ربی، یا ربنا، یا ربی، یا ربنا۔ پہلا وظیفہ پورا ہونے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے اور نہ ہی کسی سے بات کرنی ہے۔ اپنی پوری توجہ اگلے وظیفے پر رکھیں۔ اب دوسرا وظیفہ یا اللہ کا ہے، اسے ایک خاص جملے کے ساتھ 3 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ المدد، یا اللہ المدد، یا اللہ المدد۔ اسے صرف جلدی جلدی پڑھنا مقصد نہیں ہے۔ جب پڑھیں تو دل میں اپنی ضرورت اور اپنی پریشانی رکھتے ہوئے اللہ سے مدد مانگیں، اپنی توجہ ادھر ادھر نہ ہونے دیں۔ اب آتا ہے آخری وظیفہ یا غنی کا، لیکن اس بار صرف یا غنی نہیں پڑھنا بلکہ اس کے ساتھ یا مغنی بھی شامل کرنا ہے۔ اسے اسی ترتیب سے 3 بار پڑھیں، یا غنی یا مغنی، یا غنی یا مغنی، یا غنی یا مغنی، یعنی یا غنی اور یا مغنی کو ایک ساتھ اسی ترتیب میں پڑھنا ہے۔ جلد بازی کے بجائے اطمینان اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ تو پورا عمل ایک بار پھر سمجھ لیجئے۔ پہلے درود شریف، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد یا ربی یا ربنا 3 بار، پھر یا اللہ المدد 3 بار، اور آخر میں یا غنی یا مغنی کی یہی ترتیب 3 بار۔ عمل پورا ہونے کے بعد اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی جائزہ حاجت مانگیں، اپنی پریشانی، اپنی ضرورت اور اپنے دل کی بات اللہ کے سامنے رکھیں اور پورے یقین کے ساتھ دعا کریں۔